اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ فلسطین اور فلسطین میں رہنے والے مسلمان، بیت المقدس، اس کی عظمت کیا ہے، مقام رفعت کیا ہے، مسلمانوں کے آج کے حالات کیا ہیں، فلسطین پر کیسے قبضہ ہوا، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، خاص طور پر دشمن پر فتح اور نجات کے روحانی وظائف۔ جو بھی عالم اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والا ہے، ان کے حوالے سے یہ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، لازمی دعا بھی مانگی جائے۔ چند ایک وظائف ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلا سورہ یاسین شریف، اس کو تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر 30 بار پڑھنا دشمنوں اور ظالموں سے نجات پانے کا مجرب عمل ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جو بھی چھپے دشمن کھلے دشمن، ان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالی ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو انفرادی طور پر، اور کہیں سے چھٹکارے کی راہ ممکن نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا نقیو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ یا نقیو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جب دشمن سے سامنا ہو، چونکہ جو دشمن برسر پیکار ہے، جو دشمن جنگ پر آمادہ ہے اور جنگ کر رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تو ان سے بالکل جنگ یعنی جہاد ان کے لیے لازمی ہے، ان کے خلاف قتال، جہاد، جنگ۔ تو جب دشمن سے سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو یکسوئی سے پڑھنا چاہیے۔ بالخصوص ان اسماء مبارکہ جو پڑھتا رہے یکسوئی کے ساتھ، دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ اسماء مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی دشمن کے سامنے کے وقت مدد فرمانے والا ہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو دشمن کا ڈر ہو یا کسی سے تکلیف اور اذیت پہنچنے کا خوف ہو، تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کو کاغذ کے کنارے کنارے لکھ کر اپنے امامے یعنی پگڑی میں یا ٹوپی میں اس طرح رکھیں کہ یہ شعر پیشانی کی طرف رہے، اگلی جانب۔ انشاءاللہ العزیز دشمن ذلیل و رسوا ہوگا اور پڑھنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ وہ شعر جو ہے قصیدہ بردہ شریف کا سماعت فرما لیں۔ محض تنین نصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی، ان المحب عن العذال فی صممی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہے اس شعر کا کہ اس نے تو مجھے خلوص دل سے نصیحت کی تھی، لیکن میں نے اس کی نصیحت نہ سنی۔ بے شک محبت کرنے والا ملامت گروں سے بہرا ہوتا ہے۔ تو یہ شعر بھی دشمن سے حفاظت کے لیے۔ اسی طرح 5واں روحانی وظیفہ اور دشمن سے نجات کا عمل یہ ہے کہ بوقت ضرورت شدید، یعنی بوقت ضرورت شدید، جس وقت بہت زیادہ ضرورت ہو، یہ دعا 111 مرتبہ بعد از نماز عشاء پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ دعا سماعت فرما لیں۔ سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی،
اعوذ من شر عدو، اعوذ من شر عدو ہوا قوی منی، ہوا قوی منی بربی ہوا اقوی منہ، بربی ہوا اقوی منہ۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ وہی قادر ہے، وہی قاہر ہے، وہی ہمیشہ قائم رہنے والا، وہی کافی ہے، اور میں دشمن کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ دشمن مجھ سے قوی ہے، اور میرا رب جو ہے میرے دشمن سے بھی اقوا ہے، بہت زیادہ طاقت والا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بالکل مسلمانوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھا جائے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں پوری دنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر ممالک میں، برما میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس حوالے سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ بے بس ہیں ہم، اگر کمزور ہیں تو کم از کم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، جن پر جہاد ضروری ہے، فرض ہے، امت مسلمہ سبھی پر ہے، حکمران جو ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی اجازت بھی دے اور حکم بھی دے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جس کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ، رفعت و شان کیا ہے، اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے، اور بالخصوص مسلمانان فلسطین، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے، اس حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے بیت المقدس کی بات کر لیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بالخصوص اس کو تعمیر فرمایا اللہ رب العزت ہی کے حکم سے، حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے، مفسرین محدثین نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جنات جو ہیں وہ بھی اس کی تعمیر میں شامل تھے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے نبی ہیں، اور میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل اعظام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے اس کائنات ارضی میں۔ ان کی بعثت، ان کی آمد، ان کی تشریف آوری کا مقصد، یعنی مقاصد نبوت میں سے سب سے پہلا مقصد اللہ کی توحید اور وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، انسانیت کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دینا، یعنی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ قدر مشترک رہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام اپنی نبوت، اپنی رسالت کی گواہی لیتے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے پسندیدہ اور منتخب اور چنیدہ برگزیدہ بندے، عظیم ہستیاں۔ اس کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب امر بالمعروف میں تمام نیکی کے کام آتے ہیں، تمام بھلائی اور اچھائی کے کام آتے ہیں، اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، سب سے بڑھ کر وہی تو اس کے پیکر تھے۔ اور پھر منکر یعنی ظلم، ستم، برائی، گناہ، ان سے منع فرمانے والے تھے انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے، اگرچہ وہ ان کے ماننے والوں نے ان مذاہب کو بعض کا شخصیات کا نام سے مشہور کر دیا، جیسے یہودی مذہب ہے تو یہ یہودا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اسی کے نام سے ہے، یہودا کے نام سے یہودی ہو گیا۔ اسی طرح عیسائی تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عیسائی ہو گئے۔ دیگر مذاہب، کچھ مذاہب ایسے جو اپنے علاقے کی وجہ سے یا کسی کمیونٹی، کسی تہذیب کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا،
یہ ان کے عمل کی وجہ سے مجوسیت ہے، زرتشت ہیں، سکھ ازم ہے، یہودی ازم ہے، بدھ ازم ہے، مہاتما گوتم بدھ کی وجہ سے بدھ ازم ہو گیا۔ تو یوں حقیقت میں جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ اسلام ہی کی تعلیمات دیتے گئے۔ پھر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، نبیوں کے سردار، تمام کائنات کے سردار، اللہ کی تمام مخلوقات کے سردار، فرشتوں کے بھی سردار، خاکیوں کے بھی سردار، جنات کے بھی سردار، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بھی سردار جب تشریف لائے تو اسلام کا جو پیغام جو انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آ رہے تھے اسی پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت بنی اسماعیل میں ہوئی، تو بنی اسرائیل کہ جس میں کثرت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل ہی میں ہوں گے، اور انہیں آخری نبی یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو توراۃ، زبور، انجیل، دیگر کتب سماویہ میں جو نشانیاں تھیں، کہاں تشریف لائیں گے، کہاں ہجرت کریں گے، ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا انہی کتابوں میں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنی اسماعیل میں آمد ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو بس اس ایک وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں ہیں، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اسلام کی مخالفت کی، مسلمانوں کی مخالفت کی، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید تو فرماتا ہے کہ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے، یعنی اپنی اولاد کے بارے میں والدین کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مثال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے اظہار نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارکہ میں، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام عالم ارواح میں بھی نبی تھے پیدا ہونے سے پہلے، اور پھر ولادت باسعادت کے وقت بھی وہ نبی ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کہ جب ولادت باسعادت ہوئی اور لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جو طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، اور اللہ کی قدرت سے بن باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو الزام تراشی کی، بہتان تراشی کی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ پنگوڑے میں ہی معجزہ عطا فرما دیا، جسے ارہاس بھی کہتے ہیں فقہی اور شرعی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، حالانکہ وہ معجزہ ہی ہوتا ہے اللہ کے نبی۔ آپ نے سورہ مریم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اپنے پنگوڑے میں کہہ دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی، مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا، وہ مبارکہ، مجھے برکت والا بنایا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو پیدا ہوتے بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، عالم ارواح میں بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ ہاں جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو پھر وہ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبوت کا اظہار فرمایا، تو جہاں کفار مکہ نے مکہ مکرمہ میں اذیتیں دیں، تکالیف دیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہیں پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، تو یہود نے وہاں پر اپنی دشمنی کا، بغض کا، حسد کا، اناد کا بازار گرم کیے رکھا۔ یہود جو ہیں ان میں سے کچھ اسلام بھی لوگوں نے قبول کیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں نے کہ جو تورات اور زبور اور ان کتابوں کے بھی عالم تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں جو تورات میں وہ بھی پڑھی ہوئی تھیں، تو پھر آپ کو دیکھا تو ایمان لے آئے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں رہے تو یہ روایات میں ملتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے، اور یوں پڑھا کرتے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتے، کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا، اور مسجد اقصیٰ اس رخ کی جانب کرتے کہ جہاں کعبۃ اللہ بھی درمیان میں آ جائے، سامنے ہو، اور پھر سامنے بیت المقدس بھی اسی سمت میں آ جائے، مسجد اقصیٰ بھی۔
بیت المقدس جو ہے۔ تو اب جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کعبۃ اللہ کی جانب رخ فرماتے ہیں تو پھر وہ مسجد اقصیٰ سے دوسری جانب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بیت المقدس ہی کی طرف کیونکہ حکم تھا رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، یہ خواہش تھی کہ کاش جو مسلمانوں کا قبلہ ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے جس جانب ہم رخ کرتے ہیں وہ بیت اللہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا، وحی نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں مکمل تفصیل موجود ہے کہ نماز کے دوران ہی آپ اپنا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے۔ اور مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں آج بھی موجود ہے، 2 قبلوں والی مسجد، اس میں ظہر یا ایک روایت کے مطابق عصر کی نماز کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کے دوران یہ وحی نازل ہوئی، تو بس نماز کے دوران ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا رخ مبارکہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی جانب کر لیا۔ لیکن چونکہ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور پھر حقیقت بھی یہ ہے بنی اسرائیل کا اگر ذکر کیا جائے قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث مبارکہ میں، اور تاریخ انسانی اس پر گواہ ہے کہ بنی اسرائیل دنیا میں جو یہودی ہیں سب سے زیادہ فساد اور شر انگیزی پھیلانے والی قوم اور لوگ یہی ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید دشمنوں کا جب قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ملتا ہے، اگرچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعض اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولھم منکم فاولئک ھم الظالمون، تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائے گا وہی ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ ایک نہیں ہے، کئی مقامات پر اس طرح کی آیات بینات ملتی ہیں جہاں یہود و نصارہ سے دوستی سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا۔ تجارت کی جا سکتی ہے باہمی برابری کی بنیاد پر، دیگر معاملات، لیکن دوستی سے مراد یہ کہ اپنے راز ان کو نہ دیے جائیں، ان کے سامنے بچھ نہ جایا جائے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں بھی کام آتا ہے، یعنی یہ مشکل میں بھی کام آنے والے تمہارے نہیں ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال احادیث مبارکہ میں بھی یہی ذکر ملتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 ایسی قوموں کا، 2 ایسے گروہوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں، شدید دشمن ہیں، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو، ایمان والوں کا سب سے شدید دشمن پائیں گے جو یہودی ہیں اور جو مشرکین ہیں، یعنی ہندو ہیں، یا اس وقت مشرکین مکہ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، آج بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان بالکل حق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہود و ہنود یہ مسلمانوں کے سب سے شدید دشمن ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ فلسطین میں یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کشمیر میں ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے سوا بھی ہمیں مسلمانوں پر ظلم و ستم نظر آتا ہے، لیکن بالخصوص کشمیر اور فلسطین یہ 2 ایسے مسائل ہیں، ایشو ہیں مسلمانوں کے حوالے سے کہ جہاں مسلمانوں کو یہی 2 قومیں جو ہیں، یہی 2 گروہ جو ہیں بہت زیادہ اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول، انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے مدفن بیت المقدس کی بات کی جائے، فلسطین کی بات کی جائے تو اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مبارکہ جو ہیں بیت المقدس میں، فلسطین میں موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارکہ بھی، جسے اس مقام کو الخلیل کہتے ہیں، غالباً وہ بیت المقدس سے 40 کلومیٹر تک۔ اسی طرح بیت المقدس کے اندر کئی انبیاء کرام، اس کے ارد گرد کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مبارکہ ہیں، مزارات مبارکہ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں سفر معراج کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں، وہاں پہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھیں۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے بالخصوص، اگر اس سے مراد مسجد حرام بھی لی جائے، دونوں مسجدوں کا ذکر کر لیا جائے، تو مسجد حرام میں بھی 70 سے زیادہ انبیاء کرام، 300 کا بھی ذکر ملتا ہے، 70 کا بھی علماء نے لکھا ہے، مفسرین محدثین نے۔
کہ 70 تک انبیاء کرام علیہ السلام یہ بیت اللہ جو ہے اس کے ارد گرد ان کی مزارات مبارکہ موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ بیت اللہ بھی برکتوں والا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس یا بیت المقدس، مقدس کا معنی بھی یہی ہے پاکیزہ، بیت کا معنی گھر، پاکیزہ گھر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے ہے، اور اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ برکتیں اس لیے ہیں کہ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ ہیں، ان کی حیات مبارکہ وہاں گزری ہیں، اور وہاں پہ ان کی آخری جو آرام گاہیں ہیں وہ موجود ہیں. بہرحال مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے. قبلہ اول رہا. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی کوششوں کی بدولت بیت المقدس جو ہے، فلسطین جو ہے، یہ فتح ہوا، اور مسلمانوں کی حکمرانی ہوئی، اور بیت المقدس جو ہے یہاں پر امن کا یہ گہوارہ بن گیا. اس سے پہلے بھی اور پھر بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان اس حوالے سے جنگیں ہوتی رہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے جب فتح و نصرت عطا فرمائی، مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اور فلسطین آزاد ہوا، تو کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوا. خود بالکل امن کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خود جو بیت المقدس میں عیسائی اس وقت حکمران تھے انہوں نے معاہدہ کیا، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فلسطین بالکل خون خرابے کے بغیر فتح ہوا. اور پھر کیسے فتح ہوا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کی جانب جا رہے ہیں، فلسطین کی جانب جا رہے ہیں، تو ایک سواری ہے، ایک ساتھ غلام ہے. کتنی سادگی کے ساتھ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر کما حقہ عمل کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ان سے بڑھ کر، صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں یوں فتح و نصرت عطا فرمائی. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور غلام درمیان میں یہ آپس میں یہ بات طے پائی کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنا راستہ میں سواری پر بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے، اور جتنا راستہ، جتنا وقت میں سواری پر، جتنا سفر طے کروں گا پھر تم سواری پر بیٹھو گے، میں ساتھ پیدل چلوں گا. جب فلسطین بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اب غلام کی باری تھی. تو غلام نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے نیک حکمران، باری میری ہے لیکن آپ سواری پر تشریف فرما رہی، آپ سوار ہو جائیے، کیونکہ اب ایک غیر قوم جو ہے ان کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ باری تمہاری ہے تو تم ہی بیٹھو گے، میں پیدل ساتھ جاؤں گا. یوں ہی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں، فلسطین میں داخل ہوئے کہ غلام سواری پر سوار ہے اور خود اس کی مہار تھامے جا رہے ہیں. کیا ایسے حکمران صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد ان کے پیروکار چند ایک میسر آئے، لیکن اگر آج ایسے ہمیں حکمران میسر آ جائیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں پیروی کرنے والے ہوں، تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت دوبارہ مسلمانوں کو اسی طرح اوج کمال بھی عطا فرما دے. بہرحال یوں فلسطین پہلی مرتبہ فتح ہوا. اور پھر یہ سرزمین جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بارے میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ فرمایا مسجد حرام، یعنی کعبۃ اللہ، بیت اللہ مکہ مکرمہ میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مسجد اقصیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 40، بعض روایت میں 40 سال کا بھی ذکر ملتا ہے. اسی طرح جن 3 مسجدوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص سفر کی اجازت دی تھی کہ ضرور ان کی طرف سفر کیا جائے زیارت کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. ان میں بیت اللہ بھی ہے،
مسجد نبوی بھی ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی بھی ہے جو فلسطین میں ہے۔ اسی طرح حضرت میمونہ بنت سعد ان سے مروی ہے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، اس سرزمین کے بارے میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہی حشر و نشر کی زمین ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں فلسطین کو علیحدہ سے فلسطین نہیں کہا جاتا تھا، یہ شام کا حصہ تھا، شام کہا جاتا تھا، یمن، یمین اور ادھر یہ شام۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لیے بھی دعائے رحمت فرمائی، شام کے لیے بھی دعائے رحمت فرمائی، اور یہ فرما دیا کہ حشر جو برپا ہوگا، حشر کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی سرزمین فلسطین، شام، اسی علاقے میں ہوگا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ ایک نماز جو یہاں ادا کرے گا اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور بعض روایت میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیں، جن میں سے تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یوں التجا کی، یوں دعا کی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں نماز کے ارادے سے آئے اور جب وہ نماز پڑھ کر یہاں سے باہر نکلے تو اے اللہ وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جائے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ضرور قبول ہوئی ہوگی۔ تو یوں مسجد اقصی میں جو دعا مانگی جائے، وہ نماز پڑھی جائے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف یاب ہوتی ہے۔ پھر شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آسمانی سفر کا آغاز بھی یہیں سے فرمایا، یہیں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی۔ تو مسجد اقصی بہت حوالوں سے مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلت کی حامل ہے، اور ان 3 مسجدوں میں نے عرض کر دیا شامل ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سرزمین شام، سرزمین فلسطین، سرزمین بیت المقدس۔ اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے قوم موسیٰ تم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین کی سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں، سورہ انبیاء میں، سورہ سبا میں اس سرزمین کو سرزمین مبارک فرمایا گیا ہے، برکت والی سرزمین، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا، انبیاء کرام علیہ السلام کی آج بھی قبور مبارکہ موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے سب سے برگزیدہ جو بندے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی ہیں، تو ان کی نسبت سے بھی یہ سرزمین جو ہے یہ بہت برکتوں والی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان اس سرزمین پر ظلم کا شکار ہیں۔ 1917 سے یہ معاملہ شروع ہوا، پہلی جنگ عظیم کے دوران جو برطانیہ ہے اس نے یہ سارا ایک بڑی گیم تھی کہ سلطنت عثمانیہ کو بھی ختم کیا گیا، اسی کے زیر اثر فلسطین کا علاقہ تھا زیر حکومت، اس پر آہستہ آہستہ قبضہ جمایا گیا۔ یہود جو ہیں زیادہ سے زیادہ 6% تھے اس علاقے میں، تو 6% یہود کو 56% تک ان کو علاقہ ان کے قبضے میں دلوایا گیا، انہوں نے زبردستی اس پر قبضہ کیا، آکوپائی کیا، حتیٰ کہ اب تو اس سے بھی زیادہ 70% تک کا غالباً ہے کہ وہ یہود جو ہیں ان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی جو سرزمین تھی، جو ان کی اپنی حقیقی سرزمین تھی، جو صدیوں سے آباد چلے آ رہے تھے، ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا۔ آج بھی یہی معاملہ ہے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں، اس سے پہلے، اس کے بعد ان پر کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے، وہ میزائل برسائے گئے، کتنی منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ رہائشی عمارتیں وہ گرائی گئیں، اور رہائشی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا، وہاں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں کی گئی۔ جنگ بھی جب ہوتی ہے تو جنگ کے بھی اصول عالمی طور پر طے ہیں۔ جنیوا کنونشن کے مطابق یہ بھی ہے کہ ہاسپٹل پر جو ہیں، ہسپتالوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے، بچوں عورتوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، یعنی جنگ جو ہوتی ہے وہ جو مسلح فوجیں دونوں جانب ہوں، آمنے سامنے ان کی جنگ ہوتی ہے، اس میں بے گناہ جو لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلح لوگ، ان پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ تمام جنگی اصول اور ضابطے جو ہیں ان کو بھی ملیا میٹ کیا گیا، اور مسلمانوں کے علاقے پر بھی قبضہ کیا گیا ہے۔ تو سب کچھ ناجائز طور پر اور غاصبانہ قبضہ، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں، لیکن UNO دیگر جو انسانی حقوق کے دعوے دار ادارے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں ان کے لیے،
ان کے جتنے بھی اگر کچھ ظاہری قراردادیں ہیں، ریزولوشنز ہیں، وہ صرف زبانی کلامی ہیں، ان پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اپنی جو حقیقت تھی، جو بنیاد تھی، اس سے دور جا چکے۔ اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے تھے، بالخصوص آپس میں اتفاق، اتحاد، مسلمانوں کے لیے جہاد کا حکم تھا، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، تو یہ تباہی، یہ بربادی، یہ ظلم و ستم، یہ ہمارا مقدر ٹھہرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیروکار، اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر جو نیک حکمران، عادل حکمران گزرے، جو مسلمانوں کے خیر خواہ گزرے، ان کی پیروی کرنے والے حکمران بھی پوری امت مسلمہ کو عطا فرما دے، مسلمانوں کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہیرا صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ عقیقے کے بارے میں کہتی ہیں بتا دیں کہ کب کیا جا سکتا ہے یا مخصوص دن ہے؟ جی عقیقہ کرنا سنت ہے، 7ویں دن بیٹا ہے یا بیٹی، اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر عقیقہ ان دنوں میں نہ کر سکیں تو بعد میں زندگی میں کسی بھی جب بھی حیثیت ہو، استطاعت ہو، کیا جا سکتا ہے، اور سنت مبارکہ ہے۔ اگر آسانی سے کر سکیں تو ٹھیک ہے، اگر مجبوراً نہیں کر سکتے تو اس پر کوئی ایسی پکڑ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ابو ذر صاحب نے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب شادی کے لیے وظیفہ بتا دیں، میرے دوست کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ سورہ اخلاص 90 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تاکدہ میں درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں محمد علی صاحب، عباس صاحب افتخار صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، محمد احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے سلام کہا، جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ہیں اقصیٰ صاحبہ، کہتی ہیں سلام رضا بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ میں آپ کی لسنر ہوں بھائی، میرے 10 سال کی بیٹی ہے اور 1 ہفتے سے اس کو ومیٹنگ اور آدھے سر میں درد ہے، رائٹ سائڈ پر، کوئی علاج بتا دیں کہ درد ٹھیک ہو جائے، اللہ آپ کو دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سر درد کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک تو آپ کثرت سے یا سلام پڑھیں، کم از کم 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تاکداد میں درود پاک پڑھ کر ان پر دم کر دیں، پانی اگر پیتی ہیں تو پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر درد کے لیے، شدید سر درد ہے تو ماتھے پر 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا جبارو انگلی سے لکھیں، اور ماتھے پر بھی لکھ لیں، دوبارہ سر کے دائیں جانب اگر زیادہ درد ہے وہاں پر بھی لکھ لیں، پھر 3 دفعہ ماتھا پکڑ کر یا جبارو یا سلامو 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی 21 مرتبہ یہ یا جبارو یا سلامو، انشاءاللہ کیسا ہی درد ہو جاتا رہے گا۔ اگر آدھے سر کا درد ہے تو سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی۔ اور یا سلامو بھی کثرت سے، وہ خود بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا۔ ارسلان صاحب ہیں، کہتے ہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ وظیفہ یہی ہے، یا رزاقو، یہ پڑھ دیں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا ڈیوٹی کرتے ہوئے، میں نے کہا کہ آج قاری لقمان کا بیان آج سن لیتے ہیں، چلیں جی شکریہ آپ کا۔ بشرا صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو باوضو رہیں، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت جو آسانی سے ہو سکے شوق کے ساتھ کریں، نماز پڑھیں، اور وسوسوں کے لیے بالخصوص وظیفہ یہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد حسین صاحب ہیں 214 چک ریب شرکی سے، کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نماز باجماعت پڑھتے ہیں
تو مکبر تکبیر کہتا ہے، اور اس وقت نمازیوں کو تکبیر کے کس جملے پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ شکریہ۔ جو امام صاحب کے بالکل قریب ہیں تو امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو جب وہ را، اللہ اکبر کا آخری حرف را بولتے ہیں، ان کے زبان سے نکلتا، اس وقت وہ نمازی مقتدی جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہیں۔ اسی طرح اگر پیچھے امام صاحب کی آواز نہیں جا رہی، مکبر کی آواز جا رہی ہے، تو جب مکبر کہے گا اللہ اکبر تو را جب وہ بولے گا، اللہ اکبر کی آخری را جو ہے تو اکبر کی را، اس پر تکبیر تحریمہ مقتدی کہیں گے۔ ساجد ہادی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا غالباً سوشل میڈیا پہ۔ ارسلان موسیٰ ہیں، ظفر اقبال گجر صاحب ہیں، روف خان ہیں، حسن رشید ہیں، انجم شہزاد صاحب ہیں، علی بابر صاحب ہیں، آصف علی صاحب ہیں، یاسر حسین صاحب ہیں، مرزا شہزاد صاحب ہیں، آپ کا شکریہ ہمیں جوائن کیا۔ شازیہ ساجد صاحب ہیں مکوانا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت معلومات والا ہے، میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، آپ کی عمر دراز ہو اور سلامت رہیں۔ جی آمین۔ کہتے ہیں کہ سر درد ہے، اس کے لیے وظیفہ۔ جی یہی میں نے وظیفہ عرض کیا، یا جبارو 7 مرتبہ لکھیں اور یا جبارو یا سلامو 21 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کینسر کا علاج انہوں نے پوچھا ہے۔ جی کینسر کا سب سے بہتر علاج یہ ہے سورہ رحمان، سورۃ الرحمن 27 میں پارے میں 3 رکوع، اس کو صبح اور شام کسی بھی اچھے قاری صاحب جو ہیں ان کی آواز میں مریض سنیں، اور بہت یکسوئی کے ساتھ سنیں، ساتھ پانی کا گلاس رکھا ہو، جب 3 مرتبہ سن لیں صبح اور شام یہ عمل کرنا ہے۔ پانی پر اللہ 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 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے سوائے، اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ساتھ یا سلاموں کی بھی کثرت کریں، اللہ تعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، صبح خیر خواہ۔ چلیں جی صباح الخیر۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے آپ نے شب کسی رات کے بارے میں پوچھا ہے، مجھے آپ کے میسیج کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ لکھ بھیجیں، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں عرض کر دوں گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا سیال کوٹ سے ہیں ہمارے لسنر، نام غالباً نہیں لکھا، آپ کا شکریہ۔ تحسین صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد